طرف سے کہ ہم چیف جسٹس کو ویلکم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس وہ کام کر رہے ہیں جو اصل میں گورنمنٹ کے ریگولیٹرز کو کرنا چاہیے. یہ ذمہ داری ہے گورنمنٹس کی کہ عوام کو ان کی صحت کا اور ان کی تعلیم کا اور ان کو انصاف دینا یہ سب سے زیادہ ضروری ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری میں سے ہے. اور کیونکہ ہم اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکے، اس لیے جو چیف جسٹس وہ کام کر رہے ہیں جو لوگ نہیں کر سکتے، جن کو کرنا چاہیے تھا گورنمنٹس کو. تو میں چیف جسٹس صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پلیز یہ پوری طرح اس کو دیکھنا ہے. آپ بشک اس کے اوپر کوئی کمیٹی بنائیں ایکسپرٹس کی، نیوٹرل ایکسپرٹس کی. اور میں یہ چاہوں گا کہ جو باقی صوبوں میں ہوا ہے اور جو پختونخوا میں ہوا ہے یہ پبلک کے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ ہم اشتہار نہیں دے سکتے تو ہماری چیزیں سامنے نہیں آتی اور وہاں اربوں روپے کے اشتہار آتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پتہ تو چلے کہ اب 5 سال ہو گئے ہیں کس گورنمنٹ نے واقعی لوگوں کا کام کیا ہے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، ان کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے، یعنی پولیس اور عدلیہ جو ریفارمز کیے ہیں. اور سب سے زیادہ ضروری جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو جانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے جدھر ان کو انسانوں کی طرح علاج ہو سکے. تو میں آج جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے ابھی تک پختونخوا میں کیا، میں چیلنج کرتا ہوں 40 سال پاکستان کی تاریخ میں کسی نے یہ ہاسپٹل ریفارمز نہیں کی جو پختونخوا میں کی ہے. اب جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے، ہمارے کیوں گورنمنٹ ہاسپٹلز پرائیویٹ ہاسپٹلز کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ سارے پیسے والے لوگ جاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اور سارا غریب آدمی جاتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں؟ کہ سارے پیسے والے لوگ جاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اور سارا غریب آدمی جاتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں؟ کیوں پیسے والے لوگ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں علاج کروانے نہیں جاتے؟ اب میں آپ کو آج مثال دیتا ہوں. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کو ابھی ایوارڈ ملا ہے. یہ ایوارڈ نہیں، ایک سرٹیفکیشن ملی ہے. یہ انٹرنیشنل دنیا کے اندر ایک ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل. یہ دنیا کے ہاسپٹلز کو سرٹیفائی کرتا ہے اور اس نے پورا شوکت خانم کی پوری طرح انہوں نے اس کی آڈٹ کی اور انہوں نے 1 ہفتے کے بعد شوکت خانم کو سرٹیفائی کیا، یعنی ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا، یعنی کہ شوکت خانم ایک ورلڈ کلاس ہاسپٹل یہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل نے سرٹیفائی کر دیا. کوئی پاکستان میں گورنمنٹ ہاسپٹل اس کے پاس بھی نہیں آتا. ہم کوشش کیا کر رہے ہیں پختونخوا میں؟ ہماری کوشش یہ تھی کہ جس طرح شوکت خانم ایک انٹرنیشنل ایک ورلڈ کلاس ہاسپٹل ہے، اسی طرح جو پختونخوا کے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں اسی طرح وہ ورلڈ کلاس بنے. یہ 5 سال کی سٹرگل ہے. اس میں 5 سال سے ہم نے کوشش کی. پہلے ہم نے ہیلتھ ریفارم ایکٹ لے کے آئے، پہلے ہمیں اسمبلی میں وہ نکالنا پڑا، ساتھ ساتھ ہمیں ڈاکٹر کمیونٹی کو کنونس کرنا پڑا کہ یہ اگر ہم نے گورنمنٹ ہاسپٹلز کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں یہ ہیلتھ ریفارمز کی ضرورت ہے. وہ دوسرا کام کیا. اس کے بعد جب ہم نے یہ شروع کیا تو ہمیں جو مسئلے مسائل آئے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ چیف جسٹس وہاں ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس ان کو سنیں ہمیں کیا پرابلمز فیس کرنے پڑے. اب ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ سرور بیٹھ جاؤ ادھر. ہمیں کیا پرابلمز آئے؟ ہمیں پرابلمز یہ تھے کہ ہم اب گورنمنٹ ہاسپٹلز کو کیسے اوپر ریز کریں، کیونکہ وہ سسٹم سیٹ ہوا تھا. ایک نیا ہاسپٹل بنایا ہم نے شوکت خانم پشاور. وہ ایک آپ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل ہے کیونکہ وہ نیا ہاسپٹل تھا. اس میں ہم خود سسٹمز بنا رہے تھے. لیکن پرانے ہاسپٹل گورنمنٹ ہاسپٹلز کو ٹھیک کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے کیونکہ کوئی نہیں ابھی تک کر سکا. آپ سارے ہاسپٹلز دیکھ لیں، پنجاب کے، سندھ کے پرانے ہاسپٹلز دیکھ لیں، آج تک ایک ہاسپٹل ٹھیک نہیں ہوا بلکہ وہ نیچے جا رہے ہیں. آپ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، وہ پیسے بھی نہیں استعمال ہوتے. تو ہم نے کیا ہم نے ریکویسٹ کی. ڈاکٹر نشیروان برکی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر نشیروان برکی نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے سارے سسٹمز بنائے تھے جو اب اکنالج ہوئے ہیں کہ ورلڈ کلاس ہاسپٹل ہے.
انہوں نے وہ سارا, میں پیسے اکٹھے کیے تھے, ڈاکٹر برکی نے وہ ہاسپٹل کا سارا سیٹ اپ کیا تھا, اس کا نظام بنایا تھا, جو شوکت خانم کو آج یہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل سرٹیفائی کیا ہے. پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے شوکت خانم کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان, ان کو ایک ہاسپٹل میں بورڈ پہ ڈالا. پھر جو میڈیکل ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر آصف, ان کو ایک ایبٹ آباد کے اندر یو میڈیکل ہاسپٹل میں ان کے بورڈ پہ ڈالا. کیوں ڈالا؟ کہ تاکہ یہ سٹینڈرڈز ریز کریں ہاسپٹل کی. ڈاکٹر برکی اپنا پیسہ خرچ کر کے امریکہ سے آتے ہیں, یہ وہاں پروفیسر ہے, اپنا پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں, ہر مہینے آتے ہیں. یہ 4 سال سے یہ جا رہے ہیں وہاں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل, جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. 4 سال سے جا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا معیار ریز کیا جائے. تو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, نہ یہ پیسے کوئی چارج کرتا ہے, اپنے ایکسپینسز پہ آتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہمیں سارے پاکستان کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہی ورلڈ بینک کی کوئی ڈونر ایجنسی ہوتی تو ان کو پتہ نہیں کتنا کروڑوں روپیہ گورنمنٹ کو خرچ کرنا پڑتا ہے ایسے کنسلٹنٹس کے لیے. یہ مفت کام کر رہے ہیں. اب ہوا کیا ہے, اور میں یہ سارے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح کے پرابلمز آتے ہیں. کیوں گورنمنٹ ہاسپٹلز پرائیویٹ ہاسپٹل کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ کیوں شوکت خانم کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل؟ اب یہ سسٹمز ٹھیک کر رہے ہیں, یہ بورڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو پرابلمز میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں نا, آپ ذرا پرابلم سنیں ہمیں کیا آ رہے ہیں. ہمیں پرابلم یہ آ رہے ہیں کہ اب شوکت خانم میں کیوں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے, سزا اور جزا ہے, میرٹ ہے, وہاں کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں آ سکتا, کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنا سفارش نہیں کروا سکتی, میرٹ ہے. اور دوسری چیز, شوکت خانم کے اندر اگر کوئی ڈاکٹر کام نہیں کرتا اس کو باہر نکال دیتے ہیں, اور جو ڈاکٹرز اچھے ہوتے ہیں ان کو اچھے بونسز ملتے ہیں. یہ ہے ایک کامیاب ماڈل آپ کے سامنے. اب لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں ذرا سے دیکھیں, ہمیں پرابلم کیا آیا. ایک ہے ڈاکٹر ریاض انور, ان کو ہٹایا گیا, وہ تھے کارڈیک سرجری کے چیف ہیڈ کر رہے تھے کارڈیک سرجری کا, ان کو ہٹایا گیا. وہ چلے گئے ہائی کورٹ میں, 6 مہینے سے سٹے آرڈر پہ ہیں. اب میں یہ سب کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, یہ ذرا دیکھیں کہ ہائی کورٹ نے 6 مہینے کا سٹے آرڈر دے دیا. جو فگرز ہمارے پاس آئی ہیں, جو کارڈیک سرجری کی مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ ہے 23%. یعنی ہر 100 مریض وہ جو جاتے ہیں 23 مر جاتے ہیں. دنیا کے اندر 1% ہے, 1% بھی ہو تو انکوائری ہوتی ہے, یہاں 23% ہے. اور اس آدمی کو جو ہیڈ کر رہا ہے, جس کے اوپر وہ ایکشن لیتا ہے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل, وہ 6 مہینے سے سٹے آرڈر لے کے بیٹھا ہوا ہے. کیسے کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل مقابلہ کر سکتا ہے پرائیویٹ کا؟ اس لیے پھر غریبوں کے لیے رہ گیا نا, پیسے والے تو جائیں گے پرائیویٹ ہاسپٹل میں. دوسری چیز, ایک چیف آف پیڈیاٹرکس ہیں ڈاکٹر موسیٰ کلیم, ان کو نکالا گیا انکمپٹنس سے ایڈمنسٹریٹو سروس پہ, یعنی وہ کام نہیں ٹھیک کر رہے تھے, ان کو ہٹایا گیا. وہ 6 مہینے سے سٹے آرڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب ایک انسپیکشن ہوئی, اب یہ ذرا دیکھیں, انسپیکشن ہوئی, 60 بچے تھے ایمرجنسی روم میں, وہاں 2 ٹرینی ڈاکٹر تھے صرف, اور ادھر ایک بچہ مرا پڑا تھا. اس سے پوچھا جو ہیڈ آف پیڈیاٹرکس سے, اس نے کہا جی میں ذمہ داری نہیں ہوں. اب مجھے بتائیں کہ ایک انسٹیٹیوٹ کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی ڈسپلن ہی نہیں اسے کوئی کر سکتا. پھر ایک اور ہے ہماری آفتھمالوجی, اس کے اوپر سٹے آرڈر لیا ہوا ہے. وہاں پتا چلا کہ ڈاکٹر کی نیگلیجنس تھی, وہ ہمیں ڈونیشنز ملی ہوئی تھی, وہ جو آنکھ کی کارنیا ہوتی ہے اس کا, تو وہ پتا چلا کہ وہ جو اتنی مہنگی ڈونیشن ہوتی ہے, وہ آدمی کو نہیں اس چیز کا پتا تھا. وہ 4 مہینے سے سٹے آرڈر پہ بیٹھا ہوا ہے. پھر 2 کنسلٹنٹس, پتا چلا جناب کہ وہ پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں ہاسپٹل کی قوانین کے خلاف. ان کو جب ٹرمینیٹ کیا, ان کو نکالا ہاسپٹل سے, وہ جا کے سٹے آرڈر لے آئے ہیں.
میں یہ اس لیے چیف جسٹس, مجھے خوشی یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے انٹرسٹ لیا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ چیف جسٹس وہ کام کریں جو عموماً ہوتا نہیں ہے معاشروں میں. یہ کہیں انگلینڈ کے اندر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, برطانیہ میں, امریکہ میں, جدھر یہ انہوں نے انگلینڈ میں بھی کام کیا ہوا ہے, امریکہ میں بھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا ہو. اب آپ سوچیں کہ وہاں مریض ہیں, ایک ہاسپٹل مدد کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ مریضوں کو, بیچارے غریب مریضوں کو کوالٹی ٹریٹمنٹ دے, اور وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. تو اس لیے میں چیف جسٹس صاحب کو کہوں گا کہ پلیز, شکر ہے آپ نے انٹرسٹ لیا ہے, آپ کے سامنے ہماری جو ٹیم ہوگی وہ پریزنٹ کرے گی سارا کچھ. یہ تو میں آپ کو 4 مثالیں دی ہیں, اس طرح کتنی مثالیں ہیں. اوپر سے ہم نے یہ دیکھا کہ جناب کون, اچھا آپ کو پتا ہے کہ چیلنج کون کر رہا ہے ہماری یہ ریفارمز؟ چیلنج کا لیڈ کر رہا ہے وہاں وائی ڈی ہے, ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن, اس کا ہیڈ ہے. اس کے ہیڈ کے اوپر یہ فائل ہے, وہ کوئی امتحان پاس نہیں کر چکا. وہ جو اس کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جس میں وہ کام کر رہا ہے, انہوں نے کہا اس کو نکالو باہر. وہ لیڈ کر رہا ہے, جو ریفارمز کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف وہ کیمپین کر رہا ہے. تو میں پھر سے خوش ہوں چیف جسٹس صاحب کے اوپر. میں یہ چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ وہ صوبہ ہے جس نے جو بجٹ ایکسپینشن, شرام پلیز بتائیں, منسٹر ہیں شرام ہیلتھ کے, جو کتنا پہلے پیسہ ہوتا تھا 80 پہ لے کے 30 ارب سے 80 ارب پہ بجٹ گیا ہے یعنی ہیلتھ کا 5 سالوں میں. اور 3,000 ڈاکٹر تھے, آج 8,000 ڈاکٹر کام کر رہے ہیں پختونخوا کے اندر. اور نرسز کی یہ ساری ہم ڈیٹیلز دے دیں گے آپ کو کہ پہلے کیا تھا. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں اگر آپ کوئی بھی, انشاءاللہ ڈاکٹر برکی خود جا رہے ہیں, امریکہ سے آئے ہیں, چیف جسٹس کے سامنے اپیئر ہوں گے, یہ آپ کو بتائیں گے کہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پہلے کیا تھا, اور اب یہ پوری لسٹ بتائیں گے کہ کتنے چینجز آئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل, اگر اس میں اچھا کام نہیں ہو رہا تھا تو اب تک 30 ڈاکٹرز آئے ہیں باہر سے. وہ پاکستانی ڈاکٹرز جو یہاں سے باہر جاتے ہیں نوکریاں کرنے, باہر سے 30 ڈاکٹرز اب تک آ چکے ہیں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں, انگلینڈ اور امریکہ سے واپس آ گئے ہیں کام کرنے کے لیے, کیونکہ کنڈیشنز بہتر ہو گئی ہیں. تو وہ کنڈیشنز بہتر ہوئی ہیں تو باہر سے ڈاکٹرز آ رہے ہیں. اور ڈائگنوسٹک فیسلٹیز ایسی ہیں کہ پہلی دفعہ بجائے لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے ڈائگنوسٹک فیسلٹیز اویل کریں, پہلی دفعہ سرکاری اسپتالوں میں آ رہے ہیں. جو حیات آباد کا میڈیکل کمپلیکس ہے, وہ اگر میں ضرور چاہوں گا کہ چیف جسٹس ایک وزٹ وہاں بھی کریں, آپ خود دیکھیں گے کہ چینج کتنا ہے. میں یہ اس لیے آج پریس کانفرنس کر رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا. کوئی پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے یہ کام نہیں کیا, یہ ہم نے کیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں مزید اور لوگ دیکھیں, میں چاہتا ہوں میڈیا جائے, میں چاہتا ہوں کہ اس میں انکوائری ہو. میں یہ شور نہیں مچاؤں گا جس طرح وہ نیب جاتی ہے وہاں پنجاب میں تو سارے شور مچا دیتے ہیں, وہ سندھ میں جاتی ہے وہ شور مچا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں نیب آئے پختونخوا میں, انویسٹیگیٹ کرے. میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب آ کے ہماری فیسلٹیز دیکھیں. میں تو کہتا ہوں اسکولوں کا نظام جا کے دیکھیں کہ جو کتنا انہوں نے, جو ہم نے سمجھا کہ بڑی چینجز لے کے. میں چاہتا ہوں پولیس کا نظام جا کے دیکھیں کہ کیا پہلے تھا کیا آج ہے. اور یہ جو بھی آپ نے کسی میں اس میں ہیلتھ کے اوپر, آج صرف کوشچنز پلیز ہیلتھ پہ رکھیں کیونکہ یہ سب سے بڑا ایشو ہے ہماری قوم کا. بیچارہ غریب آدمی دھکے کھاتا پھرتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں, پیسے والے یا تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں, اور جو شریف خاندان ہے اس کے لیے تو کوئی ہاسپٹل نہیں ہے پاکستان میں جدھر علاج ہو سکے, وہ سیدھے جاتے ہیں باہر علاج کروانے کے لیے. یہ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز کو اوپر لے کے آئیں تاکہ عام انسان کو بہتر ٹریٹمنٹ ملے, ہسپتالوں میں انسان سمجھا جائے. تو یہ میرے ساتھ ہیلتھ منسٹر بھی بیٹھے ہیں, ڈاکٹر برکی بیٹھے ہیں, کسی قسم کا آپ نے اس پہ سوال پوچھنا ہے. پشاور کے علاوہ بہت سارے مضافات اور بہت شہر ہیں, ایبٹ آباد بھی ہے, دیگر شہر بھی ہیں. کیا بتا سکتے ہیں کہ وزیر صحت نے ان اسپتالوں کا بھی حالت کوئی بہتر کی جیسے پشاور میں توجہ دی؟ جی بالکل, جس طرح یہ آپ خان صاحب نے بتایا کہ جو ڈاکٹر کی اسٹرینتھ بڑی ہے, سب سے پہلی جو چیز ہے کہ سارا برڈن ایبٹ آباد پہ اور پشاور کے 3 ہسپتالوں پہ ہوتا تھا. ہم نے جو ڈاکٹر کی اسٹرینتھ بڑھائی ہے, کوئی 2500 سے 3000 سے بڑھا کے کوئی 8-9 پہ لے کے گئے, یہ پورے خیبر پختونخوا میں ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ڈاکٹروں کی تنخواہیں بڑھائیں تاکہ ڈاکٹر کو کنونس کر سکے اور ڈاکٹر کو ان پیریفری میں بیچ سکے جہاں پہ ڈاکٹر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہر بندہ
एबटाबाद से और चतराल से पेशावर आएगा तो एक मरीज के साथ 3-4 लोग आते हैं, उसके हज़ारों रुपए लग जाते हैं, मरीज या रास्ते में मर जाता है या अगर पहुंचते हो फाइनेंशियली मर जाता है। एक दूसरी बात यह है कि बहुत सारे अस्पताल बनाए गए हैं, कोई 13 अरब रुपए का हमने एक अभी इक्विपमेंट ऑर्डर किया है, 3 अरब रुपए का हमने कोई अलग 13 अरब रुपए का इस साल हमने इक्विपमेंट ऑर्डर किया है। जब ये तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत छोड़ के जाएगी तो इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कोई अस्पताल नहीं होगा जिसमें कोई इक्विपमेंट नहीं होगा। BHU से लेके टर्शरी केयर तक पूरे खैबर पख्तूनख्वा में वेल इक्विप्ड कर दिया जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं की। जी, जो उन्होंने नोटिस लिया है उसके ऊपर आपने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई है। इट्स अमेजिंग कि आपने पहले से सारा कुछ खोल कर रख दिया है। नॉर्मली आप ऐसी बात होती है कि गवर्नमेंट को कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो जवाब देंगे। आज आप इसमें लीड ले रहे हैं, अगर चीफ जस्टिस सेटिस्फाई ना हुए तो क्या आप अकाउंटेबिलिटी के लिए भी पेश होंगे वहाँ पे? मैं अर्ज करूँ जी, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है ना, वो उनकी हेल्थ है, उनकी एजुकेशन है, उनकी पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स हैं। सिविल प्रोसीजर कोड जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 1 साल के अंदर सारे केसेस ख़त्म होंगे, यानी जो ज़मीनों के केसेस बच्चों से शुरू होते तो दादा पे ख़त्म होते थे 30-30 साल पे, आज 1 साल से ज़्यादा केस नहीं जा सकता और ये चीफ जस्टिस के साथ मिलकर किए। तो हमारे ये और फिर एनवायरनमेंट जो दरख्त उगाए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इनके ऊपर मजीद और बातचीत की जाए। यानी हमारे पास पैसा नहीं कि हम इश्तिहार अरबों रुपए के दें, हम वो अरबों रुपए के इश्तिहार अपने